الرحمن الرحیم. محترم صحافی حضرات، آپ کا شکریہ. میں پریس کلب جیلم کی تمام انتظامیہ، صدر، سیکٹری، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج پریس کلب میں ہمیں یہ وقت دیا اور ہم اپنا موقف پوری قوم کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ امام المناظرین، استاذ العلماء، حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، ترجمان مسلک اہل سنت و جماعت، وہ تشریف فرما ہے. ممتاز و معروف صحافی، آپ کی برادری سے تعلق رکھنے والے اینکر پرسن، سب ان کو جانتے ہیں. میرے بھائی محترم جناب اویس ربانی صاحب تشریف فرما ہے، چودھری امتیاز صاحب تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے علامہ نزاکت تبسم صاحب، مفتی غلام محی الدین صاحب، علامہ مفتی ادریس قریشی صاحب. زیادہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئے، ہم تو مختصر لوگ لے کر آئے ہیں. اور آج جو یہاں مناظرے کے سلسلے میں یا علمی مباحثے کے حوالے سے بات تھی، وہ یہ تھی کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب، جنہوں نے بہت عرصے سے جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر رکھا، وہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تمام چیزیں. تو ان کے ساتھ اویس ربانی صاحب نے ان کو ایک تاریخ دی، مفتی صاحب نے اس کو قبول کر لیا، اور مفتی صاحب 26 نومبر کو یہاں تشریف لے آئے آج. اور سارا دن انتظار کیا، وہ باہر نہیں آئے، انتظامیہ نے ہمیں واپس بھیجا ہے. تو میں اس حوالے سے سب سے پہلے گزارش کروں گا میرے بھائی محترم چودھری امتیاز صاحب، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ مناظروں کا آرگنائزر رہا ہوں. اس تمام گفتگو اور معاملے کو ایک مہینے سے میں دیکھ رہا تھا. تو آج صبح سے بھی یہاں پہ جیلم میں موجود تھا، مرزا صاحب کی اکیڈمی کے باہر. تو سارا دن کی گفت و شنید اور معاملات کے بعد آخر میں ڈی ایس پی صاحب نے آ کے سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے یہ بتایا کہ یہ مرزا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی بڑے سے اجازت لیں. تو مفتی منیب الرحمان صاحب بھی، جنہیں اپنا استاد اور قائد مانتے ہیں، سید حسین الدین شاہ صاحب، انہوں نے بھی جب اجازت دی تو ہم لوگ یہاں مناظرے کے لیے آئے. اور سب نے دیکھا کہ یہاں محمد علی مرزا نے یہاں پہ انکار کر دیا کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا. تو پھر آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی فتح کا اعلان کرتا ہوں. اور آج اس فتح کے بعد میں سب سے پہلے پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، تنظیم علماء ضیاء العلوم کو، اور ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو صحابہ سے، اہل بیت سے اور اولیاء سے پیار کرتے ہیں. آج یہ سب کی فتح ہے. میں گزارش کروں گا جناب بھائی اویس ربانی صاحب، جو آپ کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نیوٹرل شخص ہیں جنہوں نے ملک سے فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے یہ سارا کوشش اور کاوش کی ہے، کہ وہ آپ سے اس وقت مخاطب ہوں. بہت شکریہ. سلامتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اہلیان جہلم کو، صحافی حضرات کو، معتدل افراد کو، اور وہ لوگ جو 26 نومبر کا بے دردی سے انتظار کر رہے ہیں. میں ذرا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر میں شاہد بھی، گواہ بھی، اور ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہوئے آن ریکارڈ دیتا ہوا آیا ہوں. آج سے غالباً 3-4 مہینے پہلے ہمارا قریشی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کوئی گفتگو کرتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے. تو ایسا آدمی ہم سے بات کر لے، ہمارا چیلنج ہے وہ سامنے بیٹھے اور وہ جو چیزیں رکھتا ہے ہمیں دکھائے، ہم جو چیزیں اسے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، کم سے کم امت کو گمراہی کی طرف نہ نکالے. تو ہم نے پھر یہ بات ابھی کسی سے نہیں کی، خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ اویس ربانی صاحب، پیشہ ورانہ انصاف یہ کہ اب آپ میرے پاس جیلم آئے کراچی سے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور سب پھر بات وہاں سے بڑھے گی آگے. تو اس چیلنج کا جواب انہوں نے دیا، ہم آئے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد پھر ان کا بیانیہ لیا، پھر مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کا بیانیہ لیا، پھر ان کا بیانیہ لیا. تو ہم جی گئے رل. ہم نے کہا بہت ہو گئی ہے. ہم نے پھر درخواست کی کہ جی آپ ایک دن خود ہی بیٹھ جائیں، چاہے کمرے میں بیٹھیں چاہے میدان میں بیٹھیں، مگر معاملہ طے کریں. عوام گمراہ ہو رہی ہے، کلپ چل رہا ہے، ویڈیو چل رہی ہے، وہ اس والے ادھر نعرے لگا رہے ہیں، ادھر والے. تو میری درخواست پہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، نہ کبھی ٹائم پرٹیکولرلی مل سکا، نہ کبھی رضامندی، بہانے ہوتے رہے دونوں طرف سے. یعنی وزیر مفتی صاحب بھی مصروف تھے، وہ بھی مصروف تھے. میں نے آخر دل برداشتہ ہو کے 1-1.25 مہینے تقریباً، کم و بیش 30 دن یا اس سے اوپر کا ٹائم رکھ کے میں نے کہا جی اتوار کا دن ہو، دن کا وقت ہو، کیونکہ پیچھے مفتی طارق مسعود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ بھی آئے تھے جیلم. ان پہ یہ الزام لگا جی آپ رات کی تاریکی میں آئے اور اتوار کو نہیں آئے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 دن کا نہیں 1 مہینے اوپر کا نوٹس دے کے دونوں احباب سے درخواست کی کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں
چاہے تنہائی میں بیٹھ جائیں، خلوت میں، جلوت میں، مگر اس شان اولیاء کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں، دو بدو کریں، بالمشافہ کریں۔ مفتی صاحب مصروف تھے، مگر انہوں نے کہا جی دین کا معاملہ ہے، ساری مصروفیت ایک طرف، محفلیں ایک طرف، پیغامات، پروگرام سب ایک طرف، آپ کی کال، آپ کی ڈیٹ، اس کا گھر، اس کی اکیڈمی، ہم جائیں گے۔ اور میں نے توقع رکھی کہ مفتی صاحب جس طرح سے جرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی جیسا ان کا بیانیہ ہوتا ہے، بقول ان کے وہ منجی کے کاریگر ہیں، تو پھر میں نے کہا جی ہم بھی اپنی منجی لے آئیں گے کارخانے میں اور مفتی صاحب بھی کھڑی کر دیں گے، لا کے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک مہینے سے، حالانکہ یہ ایک ناچیز نے، آپ جیسے ایک صحافی نے ایک ڈیٹ دی تھی، لیکن دیکھیے اس ملک میں عام آدمی کی بھی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ جب اس نے کوئی تاریخ دی تو پوری دنیا میں وہ تاریخ 26 نومبر ایک قیامت بن کے ٹوٹی ہے۔ لوگ ہر پل ایک بات کہہ رہے ہیں جی 26 نومبر کا انتظار ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آخرکار جیلم اکیڈمی جیلم میں 26 نومبر آ گئی، کیونکہ انجینئر صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، لہٰذا 26 تک قیامت سے پہلے ہی ہے نا، بیٹھ جانا بنتا تھا۔ مگر پھر وہی مایوسی، پھر وہی سلسلہ، پھر وہی نا امیدی، اور آخرکار ہم نے صبح سے رولتے ہوئے انتظار کیا کہ نہیں علی بھائی کسی طرح راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ علمی مباحثہ کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے۔ ان کے آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو نظر آئے گا وہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں، کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے دولہا کے ساتھ۔ پھر جب وہ کہتے ہیں جی دولہا راضی نہیں، دلہن راضی نہیں، تو باراتی کیوں آ رہے ہیں؟ آج براتیوں کو بھی دیکھ لیا، قاضیوں کو بھی دیکھ لیا، وکیلوں کو بھی دیکھ لیا، گواہان کو بھی دیکھ لیا، اہلیان جیلم کو بھی دیکھ لیا، اور آپ نے دولہا کی زیارت بھی کر لی ہوگی۔ آپ کی زیارت نہیں ہو سکی جی، مگر ایٹ لیسٹ عوام نے دیکھ لیا حقیقت جتنی ہو سکتی۔ میں کوئی فیصلہ دینے والا امپائر تو تھا نہیں، ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہے، افسوس ضرور ہوا ہے، کیونکہ ہم نے علی بھائی کے ساتھ پروگرام کیے تھے اور ہمیں لگتا تھا وہ منجی کا کاریگر ہے، ہم بڑی ساری منجیاں اس کے ساتھ ٹھکوانے کے لیے لاتے رہتے اور وہ فٹ ہوتی رہتی، مگر آج ہوا یہ ہے کہ جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس بات پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور۔ جب آپ میدان میں آتے ہیں، اچھا یہ بھی میں ایک بات بتاؤں، یہ تو شاید ناراض ہوں گے مفتیان کرام، مگر میرا کیا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں نا جی، میں نے کسی مسلک کو جواب نہیں دینا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی ادھر مت جائیں، دھمکی، خطرات، لوگ جہلم والے کیا کریں گے، آپ کراچی سے ہیں، کیا ہوگا راستے میں، آجی پنجاب ڈی جی، یہ سب باتیں انہوں نے سنی۔ اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا جی ایسا نہ ہو کہ ہم کیوں جائیں وہاں جا کے انجینئر صاحب المدد یا پولیس کہہ دیں تو کیا کریں گے۔ دیکھیے جی المدد یا پولیس کو آپ ادھر رکھیے، یہ یا علی مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا اللہ مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے، کھڑے ہو گئے آ کے۔ میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، آج بس یہ 26 نومبر ہو گئی، حقیقت آپ کے سامنے ہے، آج کے بعد اب فلسطین کی گفتگو کیجیے گا، اس کو ضرورت ہے ہماری گفتگو کی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، دو چیزیں صرف درخواست ہے، علی بھائی سے درخواست ہے، آج کے بعد کسی مسلک، کسی شخصیت، کسی مقدس ہستی کے اوپر تنقید، تانا، اعتراض، گالی گلوچ نہیں کیجیے گا، تکفیر نہیں کیجیے گا، اور اگر کیجیے گا تو 26 نومبر کو یاد رکھیے گا، یہ چہرہ مبارک یاد رکھیے گا، اور پھر بیٹھنے کی ہمت اور حوصلہ کیجیے گا کہ جی میں کچھ ثابت کر سکوں۔ اور ایک بات جو میں ساتھ میں لازمی کہوں گا وہ یہ ہے، خدا کی قسم آج نتیجہ جو آیا ہے نا میرے پاس وہ یہ ہے، اپنی نسلوں کو علی علی سکھاؤ، اپنے بچوں کو حیدر حیدر سکھاؤ، کیونکہ بڑے بڑے لوگ باتیں کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، صرف علی والا ہے جو میدان تک پہنچتا ہے خطرات کا سامنا۔ جی بہت شکریہ بھائی اویس ربانی صاحب آپ کا۔ محترم صحافی حضرات، اب وہ شخصیت آپ سے مخاطب ہونے جا رہی ہیں جو آج انبیاء کرام کا دفاع کرنے کے لیے، جو آج صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے، اور ایک مسلک کیا تمام مسالک کے لوگوں نے ان کو خوش آمدید کا اور ہر طرح کی حمایت کا یقین دلایا۔ یہ اس رات مجمع نہیں لائے، اگر چاہتے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی کال پر بھی جمع ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے جمعے میں بھی کہا، کل بھی کہا کہ میں لوگ لے کے نہیں جا رہا، میں تو اکیلا جا رہا ہوں، ہماری تلاشی لے لی جائے، کوئی اسلحہ نہیں ہوگا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب اس حال میں یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سب نے دیکھا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا امام المناظرین، جنہیں مرزا انجینئر صاحب امام المناظرین کہہ چکے، منطق کا امام کہہ چکے، جنہیں وہ اہل سنت و جماعت کا بڑا مان چکے، اور یہ بڑے ایسے ہیں، میں یہ عرض کر دوں کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وہ کہہ رہے تھے نا منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لائیں، مفتی منیب الرحمان صاحب تنظیم المدارس کے صدر ہیں، اور ان کے سرپرست اعلیٰ، ان کے بڑے حضور مصر امت حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور اہل سنت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، تمام تنظیموں پر اس کو فوقیت ہے، وہ جماعت اہل سنت پاکستان ہے۔ تو جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کے
چیئرمین بھی حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. انہوں نے دعائیں دے کے آج رخصت کیا ہے. انہوں نے سب بتایا ہے کہ قریشی صاحب آپ باطل کے خلاف جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں گزارش کروں گا حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے کہ وہ آپ صحافی حضرات سے اس وقت مخاطب ہوں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ جملہ صحافی حضرات کا شکریہ. قبلہ سید خلیل شاہ صاحب جو وکلاء یہاں تشریف فرمائیں, آپ تمام احباب کا شکریہ. ساری صورتحال آپ نے بھی دیکھ لی ہے اور بہت ساری باتیں میرے سے پہلے دونوں تینوں دوستوں نے بیان کر دی ہیں. الحمدللہ العظیم حضور مسلم امت پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی دعاؤں سے ہم آج یہاں اس 26 نومبر کی کال پر یہاں پہنچے ہیں کہ جس 26 نومبر نے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو بولنے سمجھنے والوں کو ایکسائٹڈ کیا ہوا تھا. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بےتابی سے کسی تاریخ کا انتظار بڑے بڑے کرکٹ میچوں میں بھی نہیں دیکھا ہے کہ جتنا لوگوں نے 26 نومبر کا انتظار کیا. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں ہے. دراصل ان کی جو گفتگو کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر تقدیس شان الہی, شان انبیاء, شان صحابہ, شان اہل بیت اور بالخصوص اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے انتہائی نازیبا, جارحانہ اور قابل گرفت گفتگو کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایک آدھ دفعہ کوئی گفتگو بار بار اور پھر اپنے جارحانہ انداز سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء کو للکارتے رہے اور اس سے پوری قوم واقف ہے. کبھی تو کہتے جن نو لے آؤ فلانے نو لے آؤ منجی ٹھکوا جاوے, کبھی کہتے فلاں نو حوال لواؤ, کبھی کہتے فلاں آ جاؤ میرے سامنے آ جاؤ, میں ان فرقوں کی میں ان مسلکوں کی موت ہوں, میری صورت میں جناب ان پر عذاب الہی آ گیا وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہیں, لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور ریاست اپنی ایک پاور رکھتی ہے, انتظامیہ موجود ہے. اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی مسجد کے اسٹیج پر کسی مسلک کے کسی فرقے جماعت کے خلاف کوئی عالم دین جارحانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً قانون حرکت میں آتا ہے. محض ایک ڈائری کے اوپر پرچہ ہوتا ہے اور جناب وہ حضرت صاحب جیل چلے جاتے ہیں. نہ جانے یہاں کون سی ایسی خاص اسٹریٹجی اداروں کی تھی کہ ایک شخص کو کھلی چھٹی دی گئی, یہاں تک کہ پورے تمام مسالک کے لوگ اس حوالے سے سراپے احتجاج بنے رہے اور اب بھی ہیں کہ بھئی اس شخص کو لگام دو, اس کو روکو کہ یہ کم از کم اتنے جارحانہ انداز سے مقدسات اسلامیہ کی توہین نہ کرے. اس شخص نے اپنی گفتگو میں حضرات اولیاء کرام جن پر اجماع ہے پوری امت کا, حضرت داتا علی اجویری, کون مسلمان ہے یا کون پاکستانی ہے جو حضرت داتا صاحب کی عظمت سے واقف نہیں. داتا صاحب کے لیے اس نے گستاخ کے لفظ استعمال کیے. کون ہے جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہیں سنا؟ تمام مسالک کے علماء اور تمام لوگ ان کی ولایت کے قائل ہیں, ان کو ملعون کہا اور ایک آدھ دفعہ نہیں, معاذ اللہ ان کے نام خواہ مخواہ کی عبارتیں ان کے سر تھونپ کر اس قسم کی بے ادبی اور گستاخیاں کی کہ جس سے ہمارے لیے آگے ناقابل برداشت سلسلہ ہوا. اور پھر مجھے مرزا صاحب اپنی گفتگو میں مخاطب بناتے رہے اور مجھے کہتے رہے, ان کے فالورز ہمیں ٹرول کرتے رہے کہ جواب دو قریشی صاحب جواب دو. اور یہ تمام پورا ملک گواہ ہے کہ میرے نام کی ویڈیو بناتے رہے اور وہ ٹرول کرتے رہے, ان کے پیجز پر چلتی رہیں کہ جناب قریشی صاحب جواب دو. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اویس ربانی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں میں نے اس پر کہا تھا کہ جو چونکہ مجھے وہ بار بار ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ اس طرح نہیں کہ ویڈیو ہم لوگ کھیلیں کہ وہ ادھر سے کلپ بنائیں ہم ادھر سے کلپ بنائیں اور پھر جو اصل بات ہو اس کو جناب وہ ہوا میں اڑا دیں یا کھچ مار دیں, جیسے کہ وہ جگتے مار کر اپنے مسئلے کو وہ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جیسے ایک پورا علم المناظرہ, اس کی روشنی میں مباحثہ ہو. اور ان کے بقول کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو میری ویڈیوز نے ذہن ان کا چینج کیا, اس کا مطلب ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھ کر خود انالائز کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آپ ہوں گے ایک میں ہوں گا اور سامنے کیمرے لگے ہوں گے دونوں طرف سے, ایک دو آپ کے جو چیزیں دینے والے ہوں گے, کتابیں اٹھا کے دینے والے دو معاونین میرے ہوں گے. بے شک بند کمرے میں آپ میرے پاس آئیں,
میں نے 50 لاکھ تک کی سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے کا کہا تھا کہ آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوگا، میرے پاس آپ پنڈی تشریف لائیں، میں پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری میری. لیکن ان کی طرف سے آیا نہیں، مجھے تھریٹس ہیں، اور واقعی ان کے لیے مسائل ہم نے دیکھے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوئے، اور ہم ان قاتلانہ حملوں شملوں کے ہم قائل نہیں ہیں. یہ تو بزدلوں کا کام ہے اس طرح سے یہ کرنا کہ جناب والا معاملات اس طرح ہوں. میں ان کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. تاہم ہم ان کی اکیڈمی میں ہم خود آئے، اور محترم اویس ربانی صاحب نے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں 26 نومبر کی تاریخ دی تھی. اس تاریخ پر گو کہ انہوں نے ابتدان ہم سے بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا یار یہ ختم کرو، لوگ مجھ سے تنگ کر رہے ہیں، مجھے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کہاں لگایا معاملہ، کدھر چھوڑیے، تو نے وہ بحث کا اینڈ نہیں کیا. تو انہوں نے جو 26 نومبر کی تاریخ دی تھی اس پر گو کہ ابتدان ہم سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے ویلکم کہا کیونکہ ہمارا من سچا تھا، اور ہمارا یقین ہے کہ جو چیزیں باتیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے لوگوں کو بتائی ہیں وہ سب جھوٹ، سب فراڈ، دھوکہ اور بے شمار چیزیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں اولیاء کرام پر. اور اسی لیے ہم آج آئے تھے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھیں اور وہ اپنے موقف کو ثابت کریں. تو انشاءاللہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان کا فالوور بن کے اٹھوں گا، اسٹوڈنٹ بن کے اٹھوں گا، اور میرے ساتھ جو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں وابستہ ہیں وہ سب ان کے مرید ہو جائیں گے، وہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے. اور لیکن آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ جیسے ہمیں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مرزا صاحب فرار ہو جائیں گے، اور بالکل آپ کے سامنے کہ آج مرزا صاحب باوجود کوشش کے ہم نے ان کے تمام راستے بند کیے ہیں کہ بھائی آپ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم. ہم 9 سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے، بند کر دیے، نئی ویڈیو بنانے دی. تو ہم نے احتجاج کیا کہ تم ویڈیو بناؤ اور ویڈیو کے ذریعے سے کھیلو تو وہ صحیح ہے، اور ہم جب آئیں اور اپنا ثبوت رکھنے کے لیے کہ ہم آئیں ویڈیو بنائیں تو پولیس نے بھی ابتداء ذرا سختی کی کیونکہ ہم صرف 5-6 لوگ تھے. تاہم بارہزاں ہم نے تحریراً اور بار بار کی ان کے لوگ آئے، ان کو بتایا مرزا صاحب کو بتائیں، تحریر لکھ کر دی کہ یہ ان کو دے دیں، ہم نیچے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. پھر ضلع کی انتظامیہ وہاں پہنچی، ڈی ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان، پوری ضلع کی انتظامیہ وہاں گئی، اور انتظامیہ نے ان سے بار بار کہا جی کہ آپ ان کو کیا جواب دیں گے. ان کا پہلا جواب آیا کہ ہم ابھی ہمارا لیکچر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے. بعد ازاں مرزا صاحب کی طرف سے آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جا کر ان کو بتا دیں کہ میں کسی قسم کا کوئی بحث، کوئی مناظرہ، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. ہمیں تو یہ تھا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ویسے میں نے کبھی مرزا صاحب کے حوالے سے بدتمیزی یا اس طرح نہیں کی ہے کہ وہ میں بلاتے، اکرام کرتے، چائے پلاتے، تھوڑی بحث ہوتی، اور اگر اور زیادہ نہیں تو شرائط طے کرتے. پھر میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. وہ ڈیٹ اناؤنس نہ کرتے بلکہ میرے کان میں کہہ دیتے کہ یار ہم آپ کو فون کر کے تاریخ دے دیں گے، صرف ویڈیو بنے گی، بعد میں ہم اپلوڈ کریں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مناظرہ ہو چکا ہے. لیکن کچھ بھی ہمیں وہاں سے پازیٹیو جواب نہیں ملا. باقی آپ تمام احباب کا شکریہ. اب میں اپنے ملکی اداروں سے ایک سوال کر رہا ہوں. میں ڈسٹرکٹ جہلم کی جو پولیس ہے اس سے، اور جو ہمارے بقا اور سلامتی کے ادارے ہیں ان سے، کہ جناب آپ تو لگے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں فوجی آپ نے مروا دیے ہیں آپریشن کر کے کہ ہم تکفیریوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. تو ایک ایسا تکفیری کہ جو آپ کے بالکل بغل کے نیچے ہے، اور وہ اتنی بڑی، یہ تو کسی آپ کے جنرل کرنل کو کافر کہہ رہے ہیں، اور وہ تو خواجہ غریب النواز کی تکفیر کر رہا ہے، وہ تو اولیاء کرام کی تکفیر کر رہا ہے، وہ تو صحابہ کرام کو بدمعاش کہہ رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ کیا مطلب ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں آپ لوگ اس کا حل کیا ہے؟ جب ریاست اپنا کام نہیں کرتی، ہم آئے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اب بتائیں ہم کیا کریں اس کا؟ خدا کے لیے اس ملک کا لحاظ رکھیں، آپ اس ملک کے اوپر مہربانی کریں. آپ لوگ یہ مذاق ہے کہ داتا صاحب کو ملعون کہہ رہا ہے، خواجہ غریب النواز کو وہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے. یہ مذاق ہے. وہ رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کر رہا ہے، وہ آل بیت کو کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی شے نہیں. وہ بدتمیزی کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ولی نبی پیشاب روکن دی انہوں دی طاقت نہیں ہے. اس قسم کی وہ گندی لینگویج استعمال کر رہا ہے، اور آپ لوگ اسے پروٹیکشن دے رہے ہیں.
میں مطالبہ کرتا ہوں ملکی اداروں سے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ لگا رہے قرآن کلاسز لگائے، جو مرضی پازیٹیو ایکٹیویٹیز دین کی کرے، پریکٹس کرے، یہاں آزادی ادارے، یہاں ہر مسلک مذہب والے کو آزادی ہے، لیکن جب وہ ہمارے اکابرین کی طرف غلط قسم کی چیزیں منسوب کر کے ان کی تکفیر کرے گا، ہم ایسی زبان کو لگام دیں گے، اور اگر اداروں نے لگام نہیں دی تو انشاءاللہ ہم اس کو لگام دیں گے۔ آج ادارے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام صحافی لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے پرامن ترین انداز سے اس ایونٹ کو کنٹرول کیا ہے، اور حضرت تاجدار گولڑا، صحابہ کرام، غوث پاک، حضرت خواجہ غریب النواز، حضرت داتا سرکار اور تمام اللہ کی جو مقدس نیک بندے ہیں، ان کی ارواح کے تصرف، ان کی برکت کے صدقے، مرزا صاحب تم مانو نہ مانو یہ ہوتا ہے تصرف اور یہ ہوتی ہیں برکتیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے کل آؤ منجی ٹھکواؤ، اے پتر منجی ٹھوک کے حنیف قریشی جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔